آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت سے، پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میری طرف سے اور ARP چرچ کی طرف سے آپ سب کو نیا سال 2022 مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور نئے مخلوق سے پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں، وہ نئی ہو گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ if anyone، اگر کوئی، تو اس میں کوئی شخص بھی کسی نسل کا، کسی رنگ کا، کسی قوم کا ہے، تو وہ اگر مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو مسیح میں سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو حیثیت جو تبدیل ہو گئی ہے، جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کام پر جو اس نے ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے کیا، تو خدا باپ ان کو راست باز قرار دیتا ہے، اور جب خدا باپ ان کو راست باز قرار دیتا ہے تو ان کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ جو گناہ آلودہ سرشت ہے، جو نسل آدم سے گناہ کی وجہ سے جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، وہ خدا اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جب انہیں راست باز ٹھہراتا ہے تو وہ نئے مخلوق بن جاتے ہیں، گویا کہ اب وہ خدا ان کو یسوع مسیح کی راست بازی میں دیکھتا ہے، اور اس طرح وہ نئے مخلوق ہیں، اور وہ خدا باپ کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، جب چاہیں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف وضاحت کرتا ہے کہ مسیح یسوع کے اس کفارے، اس کام جو ہماری نجات کے لیے کیا، ہمیں پاک ترین مکان میں جانے کی دلیری ہے، اور یہ دلیری نئے مخلوق کو ہے، پرانے مخلوق کو پاک ترین مکان میں جانے کی دلیری نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے عہد نامہ میں سردار کاہن بھی سال میں ایک دفعہ پاک ترین میں مکان میں ڈرتا ہوا جاتا، پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا اور پھر قوم کے گناہوں کی معافی کی شفاعت کرتا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کے کام سے جو نجات کے لیے اس نے کام کیا ہے، ہمیں اب پاک ترین مکان میں جانے کی دلیری مل گئی ہے، اور یہ اس لیے ملی ہے اس کام کے سبب سے جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری نجات کے لیے کیا، اور خدا باپ نے ہمیں راست باز ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس سے ہم نئے مخلوق بن گئے ہیں، اور نیا مخلوق جو ہے وہ اس کو دلیری ہے کہ وہ پاک ترین مکان میں جا سکے، خدا کی حضوری میں جا سکے۔ اور
خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ دلیری ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے. ہماری جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور اب ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے کہلاتے ہیں, اور بائبل مقدس کے مطابق یہ ہمیں شرف خداوند یسوع مسیح کے نجات کے کام کی وجہ سے ملا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو نیا مخلوق بن گیا ہے اس کی پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئی, کیونکہ جب وہ پرانا مخلوق ہے تو اس کے اندر آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ سے محبت پائی جاتی ہے, اور اس کے اندر جو پرائیڈ ہے, جو تکبر ہے اپنے آپ پر, وہ پایا جاتا ہے, اور پھر اپنے کاموں پر بھروسہ پایا جاتا ہے. لیکن جب کوئی نیا مخلوق بن گیا ہے تو بائبل مقدس کے مطابق اب وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا بلکہ اب وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے, اور اپنے کاموں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ یسوع مسیح نے جو کام میرے اور آپ کے لیے نجات کے لیے کیا ہے, اب وہ اس کام پر بھروسہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے اس کام پر جو اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کیا, اس پر بھروسہ کرتا ہے جو نیا مخلوق ہے. جو پرانا مخلوق ہے وہ اپنے کاموں پر بھروسہ کرتا ہے کہ آسمان پر جانے کے لیے اس کے اپنے راست بازی کے کام جو ہے وہ کام آئیں گے. یہ پرانے مخلوق کی سوچ ہے, فطرت ہے. لیکن جو نیا مخلوق ہے وہ اب اپنے کاموں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اب اس کام پر بھروسہ کرتا ہے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے راہ تیار کی. جو پرانا مخلوق ہے وہ گناہ سے محبت کرتا بلکہ گناہ کا غلام ہے, لیکن جو نیا مخلوق ہے وہ اب گناہ سے نفرت کرتا ہے. اب وہ گناہ کا غلام نہیں ہے, اب گناہ جو ہے وہ اس پر حکمرانی نہیں کرتا ہے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے جو پاور آف سن ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. تو آج میرے اور آپ کے لیے اس نئے سال میں یہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے ہیں, یسوع مسیح میں ہیں, تو ہم نئے مخلوق ہیں, اور نئے مخلوق کی پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے جو عملی سبق ہے, میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیا مخلوق بائبل مقدس کے مطابق سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ذات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مذہبی رہنماؤں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے, آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح کہ میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں, آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آپ نئے مخلوق ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق نئے مخلوق کی پرانی چیزیں جاتی رہیں. وہ گناہ سے محبت, وہ اپنے کاموں پر بھروسہ, اپنی ذات پر فخر, اور یہ چیزیں جاتی رہی ہیں. اور اگر یہ چیزیں مجھ میں اور آپ میں پائی جا رہی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو عصر نو اپنی ذات کا, اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, اور نئے مخلوق کی پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں. اور اگر پرانی چیزیں نہیں گئی ہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو چیک کروں, آپ اپنے ایمان کو چیک کریں اور بائبل مقدس کے مطابق اس سال کا آغاز کریں تاکہ ہم اپنے لیے برکت کا باعث بنیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں, اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنیں, اور دنیا میں جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں ہم ان کے لیے برکت کا باعث بنیں. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین.
خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔